مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے روز جمعہ مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 بیان کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے ضمن میں چند مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں اس ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر بھی بیان کر دیتا ہوں، اور یہ ساتھ ساتھ عرض بھی کر دیتا ہوں کہ ہمیشہ قرآن کریم کو اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی عادت پیدا کریں۔ محض ترجمہ پڑھ لینے سے گزارا نہیں ہوتا، تفسیر سے پتہ چلے گا کہ اللہ کریم ہمیں اس آیت کے تحت کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اس کے لیے تفسیر صراط الجنان مخطوط المدینہ نے شائع کی ہے، اسے بھی آپ مخطوط المدینہ سے خرید سکتے ہیں، 10 جلدیں ہیں، 10 والیوم ہیں اس کے، چاہے تو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل فون میں، تو انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیں گے تو قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ تو اس آیت کریمہ میں تو میں نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اے ایمان والو، منافقوں کی طرح، کیونکہ اس آیت سے پہلے منافقوں کا ذکر چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کی تفسیر یہ ہے، اے ایمان والو، منافقوں کی طرح تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا، کیسا کرے گا؟ اب اس کو سمجھیے، جو ایسا کرے گا، کیسا کرے گا؟ کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے گا، مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے گا، اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راہ سے غافل رہے گا، تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے پیچھے آخرت کے گھر کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔ اسی طرح اللہ کریم نے ایک اور مقام پر بھی اسی طرح کا ارشاد عطا فرمایا ہے، چنانچہ کہ اللہ فرماتا ہے جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اچھا، اب اس کے تحت جو تفسیر ہے وہ بھی سنیں تو آپ کو دونوں مضمون تقریباً سیم نظر آئیں گے۔ اس آیت کریمہ کے تحت بھی جو کچھ ارشاد ہوا، تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور اولاد کی جو نعمتیں تمہیں عطا کی،
وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ ظاہر فرما دے کہ تم مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کس طرح ادا کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور عمل کرنے میں مال اور اولاد کی محبت تمہارے لیے رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں۔ اور اس بات پہ یقین رکھو کہ اپنے مال اور اولاد میں جتنا تم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہو، اس کا ثواب اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو تاکہ آخرت میں تمہیں بے شمار اجر دیا جائے۔ اب آئیے اس تمام تر مضامین کا جو بیان کیا گیا، اس کا ایک بڑا شارٹ کنکلوژن آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ مال اور اولاد، اس کے معاملے میں پڑھ کر بندہ اپنے رب کی یاد، اپنے رب کے ذکر اور اپنی رب کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ میں دو طرح کی آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ ایک غافل ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ایک غافل ہو جاتا ہے قرآن نہیں پڑھتا، ایک غافل ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں یہ بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ دوسری غفلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حرام کماتا ہے، رشوت دیتا ہے، لوگوں کے مال میں، کاروبار میں ان کے حق تلف کرتا ہے۔ یہ دوسری طرح کی غفلت ہے۔ دونوں طرف اپنے رب کی نافرمانی کو یہ اپنے گلے پہن رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہاری مال اور تمہارا اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کا ذکر محض اللہ کی ضربیں لگانا نہیں ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر، ابھی جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ جو سن رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نیکی کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اگر آپ مال کما رہے ہیں، آپ کے پاس اولاد ہے، تو مال اور اولاد کے چکر میں انسان اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کرے گا نا۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے، پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرے؟ اولاد کس نے دی؟ پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرے؟ میری دی ہوئی چیز سے آپ میری نافرمانی کر رہے ہیں، تو جو چیز آپ اپنے لیے روا نہیں رکھتے، جو کام آپ اپنے لیے گوارا نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ آج ہم اگر اپنی سوسائٹی پہ غور کریں تو سم ٹائم نقصان اتنا بڑا ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، مگر ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں نے اسی طرح ایک نقصان اٹھانے والے شخص کا واقعہ کتاب میں پڑھا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ یہ شخص بلینئر آدمی تھا، بلینئر، اور دنیا کے کئی ملکوں میں اس کا بزنس تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ زمین پہ کم، ہوا میں زیادہ رہتا تھا۔ بہت ٹریولنگ تھی اس آدمی کی، بہت ٹریولنگ کرتا تھا۔ ایک دن دنیا کے کسی ملک میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا اور فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، بزنس لانچ میں بیٹھا، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اور اپنی زندگی کے ان دنوں کو یاد کر رہا ہے۔ میں کیا تھا، کیا ہو گیا، آج شادی ہو گئی، بیوی بھی ہے، ایک بچہ بھی ہے، بچہ بھی میرا جوان ہو گیا ہوگا، ملاقات تو ہوتی نہیں ہے۔ اپنی ساری بزنس ایکٹیویٹیز کو، اپنے سارے بزنس امپائر کو وہ اب یاد کر رہا ہے۔ وہ بڑا خوشگوار ہے کہ میں کہاں ہوں۔ پھر اٹھ کر تھوڑا جہاں جہاز نظر آتے ہیں وہاں آ کر کھڑا ہو گیا، وہ بھی دیکھ رہا ہے، خوش ہے، جوس پی رہا ہے، شربت پی رہا ہے، اور اپنی ان یادوں کو میں کھویا ہوا ہے۔ گھر، بنگلہ جیسی چاہتا تھا، بیوی، اولاد، ایک بیٹا جوان ہو چکا تھا، اس کی ریٹرن کی فلائٹ بھی تھی کہ چلو اب تو گھر پہنچوں گا، تھوڑا گھوم پھر کے جانا تھا اس کو اپنے کاروباری معاملات کو دیکھ کر۔ اچانک اس کی فون کی گھنٹی بجی، موبائل پر فون اٹینڈ کیا، سامنے اس کا بھائی تھا۔ کہا بھائی جان اگر اپنی بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً جلدی گھر آ جاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں آپ کو بتانے کا۔ تو آپ سوچئے کہ جو آدمی اپنی اتنی کامیابیوں کی دنیا میں گھوم رہا تھا، اچانک اس کو فون آ جائے کہ تم اپنی بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی گھر آ جاؤ، اس کا حال کیا ہوا ہوگا؟ تو بالکل گر گیا نا کہ یہ کون سی خبر آ گئی۔ کسی عرب دنیا کا آدمی تھا جس کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ اسے اپنی فلائٹ چینج کرائی اور فوراً اپنے شہر میں آیا۔ جیسے شہر میں آیا، بھائی اس کو
ایئرپورٹ پہ لینے آ گیا، کوآرڈینیشن تو ہو چکی تھی، گاڑی میں بیٹھے، اب گاڑی چلی تو گاڑی اس کے گھر کے بجائے بھائی اپنے گھر کی طرف لے کے جا رہا تھا، تو اس نے کہا بھائی میرے گھر کی طرف جانے کے تو اپنے گھر کیوں جا رہے ہو؟ ہوا کیا؟ کچھ بتاؤ بھی تو صحیح، میرا بیٹا کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ کہا بتاتا ہوں، اب چلو تو صحیح۔ وہ اپنے گھر لے گیا، بیٹھا تو کہا کہ بھائی جان آپ نے آنے میں دیر کر دی، بھابھی کا انتقال ہو گیا۔ اور وہ ہکا بکا رہے گا نا کہ بیوی مر گئی، بیوی مر گئی، کیا ہوا، کیسے ہوا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا بتاتا ہوں۔ کہا بھائی جان ہوا یہ کہ آپ تو لگے ہوئے تھے کاروبار میں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹا کب بڑا ہوا کب جوان ہوا، اور ہوا یہ کہ آپ پیسے بیچتے تھے، اس کو پیسے مل جاتے تھے، اس کی جو گیدرنگ تھی نا وہ غلط ہو گئی، اور وہ آہستہ آہستہ آپ کا بیٹا نشے کا عادی بن گیا۔ اچھا ماں کو پتہ نہیں تھا کہ بیٹا نشے کا عادی ہے، تو وہ ماں سے پیسے لیتا تھا، آہستہ آہستہ اس کی گیدرنگ بڑھی تو اس کو ایسے دوست مل گئے کہ ان کے نشے کے پیسے بھی وہ انہیں سے لیتے تھے، تھا تو پیسے والے کا بیٹا۔ ایک دن اس کی ماں کو پتہ چل گیا، یعنی تمہاری بیوی کو پتہ چل گیا کہ تمہارا بیٹا نشہ کرتا ہے۔ سمجھایا، بیٹا کہاں سمجھ رہا تھا، اسے خرچی بند کر دی۔ جب خرچی بند کر دی تو اس کے بعد جو بچے کچھ پیسے تھے اس سے اس نے اپنا گزارا کیا، پھر ماں سے لڑا، جب ماں سے لڑا تو ماں نے پھر تھوڑے پیسے نکالے، ماں نے پھر ہاتھ کھینچا اور خرچی بند کر دی۔ اب اس کے دوستوں نے کوئی پلان کیا ہوا تھا، کہیں جائیں گے، بیٹھیں گے، ہلا گلا کریں گے، موج مستی کریں گے، کچھ پیئیں گے، اور اس کو پتا تھا یہ تو ہے مالدار کا بچہ۔ اس نے کہا یار تو کچھ پیسے ویسے کا انتظام کر۔ یہ گیا اپنی ماں کو کہا ماں مجھے اتنے ہی پیسے چاہیے۔ ماں نے کہا میں تجھے پیسے نہیں دیتی، تو عیاش ہو گیا، تو آوارہ ہو گیا ہے، تو نشہ کرتا ہے، میں تجھے پیسے کیسے دوں؟ تیرے باپ نے اس لیے پیسے تھوڑی دیے کہ تجھے میں نشہ کرنے کے لیے پیسے دوں گی۔ اب اس کی جو چیزیں، ایک نشے سے دماغ معاف ہو جاتا ہے، نشہ دماغ کو خراب اور گندا اور خون کو چوستا ہے، نشہ یہ بے غیرت بناتا ہے، بے شرم بناتا ہے۔ اب اس کو تو چڑھی ہوئی تھی نا، اس نے کہا ماں مجھے پیسے چاہیے، ماں نے کہا نہیں دوں گی۔ اس کو پتہ نہیں کیا، ماں پیسے دے ورنہ میں ابو کو کہہ دوں گا کہ تیرا فلاں مرد سے ناجائز تعلقات ہیں۔ وہ تو ماں بولے بدبخت، تو ماں پر الزام لگاتا، تہمت لگاتا ہے۔ اب ماں کو غصہ آ گیا، ماں ہوتی ہے، ماں کو غصہ آیا، ماں نے اس کو دھکے بکے دیے اور تھوڑا ڈانٹا واٹا اس کو، اور زیادہ غصے میں آ گئی۔ اچھا یہاں ماں کو غصہ آیا، وہاں بچے کو غصہ آ رہا تھا، اور بچہ بولا ماں دیتی ہے کہ نہیں دیتے پیسے؟ کہا نہیں دیتی۔ وہ کچن میں گیا، چاقو لے آیا بچہ، اور پے در پہ ماں پر اس سے چھری سے وار کرنے شروع کر دیے۔ ماں ادھر سے خون، ہاتھ سے خون، وہ ماں چلا رہی ہے کیا کر رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اصل میں نشہ نا یہ انسان کو ایسا کر دیتا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اچھا ماں چیخلائی تو آس پاس کے جو پڑوسی کے لوگ تھے وہ جمع ہو گئے، دیکھا یہ کیا کر رہا ہے۔ اب بچہ کو جیسے ہی ہوش آیا، تھوڑا سا ریکوری ہوئی، تو بچہ بولا یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ماں مر گئی۔ جوان بچے نے ماں کا قتل کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جان آپ کی بیوی مر گئی، اور آپ کی بیوی کا قاتل آپ کا بیٹا ہے جو ابھی جیل کے اندر بند ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے کہ اب یہ مالدار آدمی کی بیوی تھی، بچے تھے، اور کیا تھا، بیوی مر گئی، بچہ جیل میں چلا گیا ماں کے قتل کے جرم میں، اس کی تو ساری دنیا اجڑ گئی۔ میرا بچہ ہے کہاں، مجھے لے جاؤ۔ وہ بیوی کی تو کفن دفن سب ہو گیا نا، اس والد کو لے کے بچے کے پاس، والد جیسے ہی گیا، اب برسوں کے بعد باپ اور بیٹے کا آمنا سامنا ہو رہا ہے، روئے دونوں، سلاخوں کے پیچھے بیٹا، سلاخوں کے ادھر باپ، اور باپ کو یہ کہ اس نے میری بیوی کا قتل کیا، اپنی ماں کا قتل کیا۔ باپ چپ رہا، روتا رہا، واپس گیا، بیٹے نے آواز دی، ابا میری بات سنو، مانا کہ میں نے غلطی کی ہے، مگر مجھے یہاں تک پہنچانے والا کون ہے؟ جب میں چھوٹا تھا اور جب میں بگڑ رہا تھا، اس وقت میرا باپ میرے پاس نہیں تھا، مجھے ڈانٹنے والا میرا باپ میرے پاس نہیں تھا، میری تربیت کرنے والا میرا باپ میرے پاس نہیں تھا۔ تم صرف دولت اور پیسہ کمانے میں دنیا بھر میں گھومتے پھرتے رہے، مگر تم نے تمہاری اولاد کی پرواہ نہ کی۔
آج اگر میں یہاں ہوں تو اس کا اصل قصوروار کون، ذمہ دار کون، میں یا تم؟ باپ کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ میں نے کتابیں پڑھا یہ واقعہ، اور اس کے آخر میں لکھا ہے کہ اس باپ نے اپنی ساری دولت رائے خدا میں صدقہ کر دی اور کسی مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھ گیا، رائے نہیں اس کے بعد کچھ بھی۔ اب وہ دولت کو کرتا کیا؟ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو دنیا میں بھی نقصان کیا نا۔ ایک باپ ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، ایک باپ پر صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے، میں بھی باپ ہوں، آپ بھی والد ہیں، آپ میں سے کئی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کئی شادی شدہ ہیں، اولاد والے ہیں، آپ کی میری صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ میں کمائیں، گھر چلائیں، اولاد کو کما کر کھلائیں اور اولاد بزنس سنبھالے یا کچھ اور کام کرے دنیائی۔ ہماری صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی دینی تربیت، مذہبی تربیت، اخلاق کی تربیت، انہیں جہنم کی آگ سے بچانا، یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ ہم بچائیں گے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری ساری کوششوں کے باوجود بھی ہماری اولاد یا گھر والے نہ بچ سکیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، کیونکہ تم سے تمہاری طاقت بھر پوچھا جائے گا، یعنی ہم سے کتنا پوچھا جائے گا؟ جتنی ہم نے طاقت ہے، ہم سے ہماری طاقت سے زیادہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر آیا ہم نے بچانے کی کوشش کی؟ اپنے گھر میں نماز نہیں تھی تو ہم نے نماز لائے، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں تھی کیا قرآن کی تلاوت لائے، ہمارے گھر میں جھوٹ اور غیبت اور چغلی تھی تو کیا ہم نے اس کو باہر نکالا، ہمارے گھر میں فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے اور بے شرمی، بے حیائی تھی تو کیا ہم نے اس کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کی؟ ہمارے گھر کی شادیوں میں اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی تو ہم نے خود کو اور اپنی اولاد کو ان نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کی کہ ہمارے گھر کی شادیاں، ہمارے گھر کی تقریبات کو اور ہمارے گھر والوں کو ہم نے اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کی کہ ہم خود انوالو ہو گئے؟ اب یہاں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے تیسری قرآن پاک کی آیت کوٹ کی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ قوا انفسکم، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ہم بچائیں گے۔ ہم نے صرف اور صرف خالی یہ صرف بزنس کمیونٹی کا میٹر نہیں ہے، ضرور نہیں کہ یہاں ہر آدمی بیٹھا اس میٹر کی زد میں آتا ہو، میں جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں، مگر یہ ورلڈ وائڈ پرابلم ہے، یہ یونیورسل پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، اسپیشلی میں پیرنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کو اچھی اسکول میں داخل کرانا ہے، اس کو اچھی تعلیم دلانی ہے، اور اس کو میرا بزنس مین بنانا ہے، یا اس کو گورنمنٹ کا کوئی بہترین افسر بنانا ہے، کوئی بہترین پروفیشنل بنانا ہے، مگر اس کی دینی تعلیم، دینی تربیت، قرآنی تعلیم، حدیث کی تعلیم، شریعت کی تعلیم کی طرف میجورٹی والدین کی توجہ نہیں ہے۔ ایون کہ ہم شادی بھی کرتے ہیں نا، چلو جو شادی شدہ نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے، جب وہ شادی کرتے تو وہ کہاں سوچتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت سے شادی کروں جس سے میرے گھر میں نیکی اور میری اولاد بھی نیک پیدا ہو؟ کب ہم نے سوچا ہے؟ یہ بیسکس ہیں، یہ بیسک ہیں، اور سب سے بڑی بیسک شادی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، سب سے بڑی بیسک شادی ہے۔ نیک بیوی نیک اولاد جنتی ہے، جیسی زمین ہوگی ویسی فصل اگے گی۔ بندہ اپنے بیج کو بونے کے لیے بھی اچھی زمین کا انتخاب کرتا ہے۔ ہم نے ایک اچھی عورت کا انتخاب کیا یا نہیں کیا؟ خاندان دیکھنا ہوتا ہے، نسب دیکھنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، شکل صورت کا بھی یہاں میٹر ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، مگر سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ دین ہے، جو ہماری میجورٹی جو نہیں دیکھتی۔ اچھا، پھر دیتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، یہ خالی ہمارا میٹر نہیں ہے، وہ عورتیں تو ہیں ہی نہیں کہ میں کوئی اور اس سے ہٹ کر تھوڑی بات کروں، یہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا بچہ بزنس مین ہے، ہمارا بچہ کھاتا پیتا ہے، تھوڑی شکل صورت اچھی ہے، باپ فوراً چاہے گا میری بیٹی کی شادی اس لڑکے سے ہو جائے۔ یہ لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ لڑکے کی گیدرنگ کیسی ہے، یہ لڑکا سود تو نہیں کھاتا، یہ لڑکا رشوت تو نہیں لیتا، یہ لڑکا کوئی اور الٹے سیدھے کام تو نہیں کرتا، یہ بھی باپ نہیں دیکھتا، اپنی بیٹی کو اٹھا کر اس کے حوالے کر دیتا ہے،
سمجھتا ہے یہ پیسے والا ہے، یہ کھاتا پیتا آدمی ہے، پروفیشنل آدمی ہے، تھوڑا یوں ہے، گھر اچھا ہے، بنگلہ اچھا ہے، کوٹھی اچھی ہے، تھوڑی کارواں لگی ہوئی ہے، بیٹی کو اٹھایا، 18-19 سال پالا اور اس کے حوالے کر دیا، اب یہ جو بھی حال کرے اس کی بیٹی کا. یعنی نہ لڑکوں کو دیکھتے ہوئے شادی کرتے ہوئے نیکی دیکھنی ہے، نہ لڑکی کے لیے نیکی دیکھنی ہے. جس نے دیکھنا ہے پیسہ اور اسٹیٹس دیکھنا ہے. اب اس حالت میں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جہاں پیسہ اور اسٹیٹس سب کچھ رہ گیا، وہاں ہم دین کی بات کس کو سمجھائیں، کس کو بتائیں؟ یہ آخرت بھر نہیں رہی ہے، بزنس کیا بنائیں گے یار؟ آخرت تو صبر ہے کہ دنیا میں صرف بزنس اور کاروبار اور پیسہ ہی رہ گیا ہے. آخرت صبر ہی نہیں رہی ہے ہماری، آخرت بن ہی نہیں رہی ہے ہماری. بہت عجیب حال ہے پیارو میٹھے اسلامی بھائیوں. اب ظاہر بزنس کمیونٹی کو مجھے بلایا گیا کہ بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کرنا، تو میں آپ سے آپ ہی کے ٹاپک کی باتیں کر رہا ہوں کہ رزق حلال کمانا ہے، رزق حلال کمانا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نظر انداز کر کے تو نہیں نہ کمانا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یہ میں نے سب سے پہلے یہ آیت کریم آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، سورہ منافقون کی آیت نمبر 9. اور ہمارا یہ بین بن گیا کہ بھائی پیسہ کمانا ہے، بزنس کرنا ہے. کیا بزنس کر رہے ہیں؟ بزنس سیکھے تو صحیح. بزنس ہے کیا؟ حرام و حلال کے احکام کیا ہیں بزنس کے لیے؟ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تو آپ بولے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں حلال کماتا ہوں. خالی جھوٹ نہ بولنا ہی حلال کمائی پر دلالت نہیں کرتا. ضرور نہیں کہ آدمی سچ بولتا تو حلال ہی کماتا ہوگا. سود پر جو کاروبار کر رہے ہو تو جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں. جھوٹ جو جوا کھیلتا ہے جھوٹ تھوڑی بولتا ہے. سچی تو بول رہے ہوتے، بول رہا پیسے دے تو کام کر کے دوں گا، تو جھوٹ تو نہیں بولا ہے، سچ بول کے تو رشوت مانگی ہے. تو ہر جگہ جہاں بولو گے جہاں سچ ہے تو وہاں حلال ہی ہوگا. جوا کھیلتے دو آدمی مل کر، وہ بھی سچ بولا یہ بھی سچ بولے گا، تو جیتے تو تیرا، میں جیتا تو میرا، دونوں سچی تو بول رہے ہیں. تو کیا جوا جائز ہو جائے گا اگر یہاں سچ ہے تو سچ کے علاوہ بھی تو 10 چیزیں ہوتی ہیں جو حرام اور حلال کرتی ہوں گی. کہ ہم بولے نہیں ہم تو بھائی سچ بولتے ہیں، ہم تو جھوٹ بولتے نہیں. پھر مس ڈکلیریشن کون کرتا بھائی؟ انکم ٹیکس پہ ڈنڈی کون مارتا ہے بھائی؟ اس کے علاوہ بزنس کی 10 پرابلم سے وہ کون کرتا ہے؟ کپڑے والے لو، ڈائنگ والے لو، اناج والے لو، جو بھی. لیکن اب جس فیلڈ میں بھی جائیں گے اس فیلڈ کی معلومات تو لیں گے نہیں لیں گے. ہم کسی ملک میں بھی جاتے تو وہاں کا ٹائم اور ویدر چیک کرتے ہیں. ہم بزنس کرتے ہیں تو وہاں جائز و ناجائز چیک نہیں کریں گے. تو نارملی ہمارے یہاں بزنس کرنے والی کمیونٹی چاہے وہ جاب کرتی ہو، جس کی بھی ارننگ ہے، ضرور نہیں ہے کہ وہ بزنس مین ہی ہوگا. کوئی نہ کوئی وے آف ارننگ تو آپ نے بھی رکھا ہوگا، میں نے بھی رکھا ہے. لیکن میرا وے آف ارننگ جو بھی ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اس کی تمیز سیکھنا میرے میٹھے پیارے سمجھ ضروری ہے. اس کا اثر ہماری اولاد پر، ہمارے گھر بار پر ہوتا ہے. ناجائز آمدنی سے گھر تباہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہ بالکل کرسٹل کلیئر بات کر رہا ہوں. آپ کو اس بات کا یقین آئے یا نہ آئے، تجربات اور مشاہدے ہیں. گھر میں جو ہماری بے سکونی، بے قراری، بد امنی، غیر یقینی اور اس طرح کی جو چیزیں ہمارے گھر میں داخل ہیں نا، اس میں اگر آپ تھوڑی سی بنیادیں دیکھیں گے نا، اس میں بہت بڑا حصہ ہماری آمدنی کا ہوگا. میں ایک گھر کو جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے کتاب کے اندر. 2 میاں بیوی تھے، بڑے محبت تھی ان میں. تھوڑی پوزیشن اتنی صحیح نہیں تھی، جاب کرتا تھا، اس کو اپرچونٹی ملی لڑکے کو. تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. نے کہا اچھا ہے، حالات اچھے ہو جائیں گے، تھوڑا قرضہ لے لیں گے، تھوڑی چیزیں بیچ دیں گے. انویسٹمنٹ کمپنی نے کوئی آفر نکالی تھی، اس نے کہا اس پہ سود ہے، مطلب دیکھ لیں گے، تم شروع تو کرو. اب بیوی تو بیوی ہوتی ہے، وہ بھی باتوں میں آ گیا اور اپنا بچا کچا پیسہ تھا وہ لیا، کچھ قرضہ لیا اور اس نے انویسٹمنٹ کمپنی کو دے دیا. تھوڑے دن اچھے گزرے، پیسہ آنا شروع ہو گیا، حالات وغیرہ تھوڑے سیٹ ہو گئے. وہ بھی دونوں خوش تھے کہ لگتا ہے دن بدلے. اور دن ایسے بدلے کہ آہستہ آہستہ وہاں سے آمدنیاں نہیں بند ہو گئی. یہاں سے قرض جس سے لیا تھا اس نے مانگنا شروع کیا. 3-4 جگہوں سے گھر میں آمدنی آنے بند ہو گئی. دونوں میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا. بچی پیدا ہوئی، بچی کے اوپر جھگڑا شروع ہو گیا. حتیٰ کہ دونوں میاں بیوی اتنے لڑے کہ بیوی نے بیزاروں کو کہا کہ اگر نہیں رکھ سکتے تو اب یہ طلاق دے دو. اس نے کہا جا. اس نے 3 دفعہ طلاق دی، بیوی کو فارغ کر دیا. اچھا خاصا گھر تھا، محبت سے رہ رہے تھے، صرف سود کی آمدنی کی وجہ سے گھر تباہ ہو گیا. میری اس بات کو یاد رکھیے گا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کو بالکل ہلکا مت لیجیے گا. میں نے آپ کو بہت ہی گہری بات کی ہے، بہت ہی گہری بات کی ہے. اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں امن، پیار، محبت، سکون اور راحت چاہتے ہیں نا،
صرف اور صرف اپنی آمدنی کو حلال اور حلال ہی رکھے. یہ میری آپ سے درخواست ہے، مدنی التجا ہے، ہمدردی کہہ لیں اس کو، جو بھی کہہ لیں. یہ ہو گیا ایک سائڈ. دوسری طرف نہ نماز چھوڑیں نہ اور گناہ کریں. کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جب انسان حلال کے نوالے کھاتا رہتا ہے نا، اگر باقی پراپر پاکیزہ حلال ہوگا نا، اس کی برکت میں نے کتاب میں پڑھی ہے کہ جتنا حلال جاتا ہے نا اتنی دنیا کی محبت دور ہوتی ہے، پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، دل عبادت میں لگتا ہے. ہمارا نہیں لگ رہا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. اس لیے غفلت میں رہ کر اور اپنے آپ کو صرف یہ کہ یار کچھ بھی نہیں ہوتا، مولانا ڈراتا رہتا ہے، تو مولانا نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. میرا تو ناقص مشورہ یہی ہے، ٹوٹل بزنس کمیونٹی سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اپنے بزنس کو شرعی ایکس رے مشین سے گزار دیں، اس کی شرعی ٹیسٹ کروا لیں، اس کی شرعی اسکیننگ کرا لیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ الحمدللہ میں جو کچھ کما رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ حلال ہے، طیب ہے. اگر مرنے کے بعد پتہ چلا نا تو پھنس جائیں گے. اس کے لیے آپ اپنی کوشش کریں. یہ زینب مسجد میں ہمارا دارالافتاء اہل سنت ہے، ان کے پاس جائیں، بات کریں. میں آپ کو ایک شارٹ کٹ بتاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کا ذہن بن گیا کہ ٹھیک ہے میں نے اب جو بھی کرنا ہے حلال و طیب کرنا ہے. آپ ایک کام کریں، آپ دارالافتاء اہل سنت کا نمبر اپنے پاس رکھ لیں. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے، آپ کتنی ڈیل کرتے ہوں گے یا کتنے آئٹم میں ڈیل کرتے ہوں گے، کتنے لوگوں سے آپ ڈیل کرتے ہوں گے؟ 2 5 10 15 20 25. آپ کا کار کا کام ہے، آپ کا اناج کا بھی کام ہے، آپ کا کپڑے کا بھی کام ہے، آپ کا پراپرٹی کا بھی کام ہے، چلو آپ کا کنسیشن کا بھی کام ہے، ٹھیک ہے. ایک آدمی کے 10 کام ہیں، یہ بھی مان لیا. آپ کی انویسٹمنٹ کمپنی بھی، یہ بھی مان لیا. چلو ٹھیک ہے، 4 5 کام ہیں. اب آپ کے 4 5 کام ہیں، آپ ایک ڈیل کرنے گئے. آپ صرف جسٹ ایک کال کر لیں، مفتی صاحب میں فلاں بات کر رہا ہوں، جی میں یہ ڈیل کرنے جا رہا ہوں، اس طرح کر کے کر رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو مفتی صاحب 1 2 3 کر دیں گے، ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں. یہ ہو گئی ایک ڈیل ایک بزنس کی. اس طرح اگر آپ کے 10 12 ڈیل ہیں یا 10 12 آپ کا ٹائپ آف بزنس ہے، کسی کا ایک ہی ٹائپ آف بزنس ہوتا ہے، ایک ہی فیکٹری ہوتی ہے، کپڑا بنا رہے ہوتے ہیں، کپڑا بیچ رہے ہوتے ہیں، فیکٹری اونر ہوتے ہیں، بعض ریٹیلر ہوتے ہیں، بعض ہول سیلر ہوتے ہیں. جس طریقے کا کام ہے، میرے آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کو میرا خیال ہے 10 یا 12 کال کرنی پڑیں گی. کتنی؟ 10 یا 12 کال، شاید میرا گمان، اس سے زیادہ شاید آپ کو کال نہیں کرنی پڑیں گی. 10 یا 12 کال میں شاید ریئر کیسز ہوگے کہ شاید آپ کو دارالافتاء اہل سنت میں جا کر مشاورت کرنی پڑے گی مفتی صاحب سے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی ہے کہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کمپنی کو فون کرتا ہے کہ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی کیا ایڈوائز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں سر آ جائیں تو سامنے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. تو آپ فوراً فائل اٹھا کر چلے ہی جاتے ہو نا. تو اب جو انویسٹمنٹ کمپنیاں بلاتی ہیں، کوئی اور کمپنی بلاتی ہے، ان کی بات پر ہم چلے جاتے ہیں. تو مفتی صاحب کے پاس جانے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو جنت کا ہی راستہ دکھانا ہے. اور مفتی نے کون صاحب سے فیس لینی ہے؟ ہمارے مفتی کو وکیل تھوڑی ہیں، کنسلٹنٹ کہ جناب ہم جائیں گے تو بولے گھنٹے کے 2 لاکھ روپے نہ فلاں کے 1 لاکھ روپیہ. ہمارا تو فری آف کاسٹ ہے، دعوت اسلامی کی شرح رہنمائی کا کوئی پیسہ نہیں ہے. ہمارے مفتیان کرام آپ سے 1 روپیہ نہیں لیتے. کوئی بھی اہل سنت کے مفتی ہوں، میں صرف دارالافتاء اہل سنت تو ایسے ہی، چونکہ ہمارا اپنا ایک ادارہ ہے تو میں نے آپ کو ایک آفر کی ہے. میرا آپ کے ساتھ کوئی بزنس نہیں ہے، نہ میرا کبھی کرنے کا ذہن ہے آپ کے ساتھ. تو آخر یہ بات جو میں آپ کو کر رہا ہوں اس میں کس کا فائدہ ہے؟ آپ ہی کا فائدہ ہے. کیا آپ یہ مشورہ کر لیں کہ مفتی صاحب کے 12 15 کال کریں گے، یقین مانیں آپ کو اطمینان ہو جائے گا، تسلی ہو جائے گی، الحمدللہ میرا کاروبار حلال و طیب ہے. اس پہ حقوق کی ادائیگی، یہ ادائیگی، زکوٰۃ کی کیلکولیشن پر بھی میرا مشورہ ہے. کیونکہ عموماً لوگ رجب شعبان اور رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ کا مہینہ رمضان یا رجب یا شعبان نہیں ہے، زکوٰۃ کا مہینہ وہ ہے جب آپ کا سال پورا ہو گیا. جب بھی آپ صاحب نصاب ہوئے تھے اس وقت سے جیسے ہی سال پورا ہوا آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اگر ہو سکتا ہے کہ آپ صاحب نصاب 10 محرم کو ہوئے ہوں تو 10 محرم ایک سال گزرے گا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی جب آپ صاحب نصاب تھے. اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، شعبان سے نہیں ہے، رجب سے بھی نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال پورا ہونے پر. اب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اب صاحب نصاب کب ہوئے تھے، اور اگر جس وقت زکوٰۃ فرض ہو گئی،
زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد آپ 1 منٹ بھی تاخیر کریں گے تب آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ آپ زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر واجب ہو گیا کہ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ زکوٰۃ ایڈوانس میں ادا کی جا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 1 کروڑ روپے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، تو آپ پورا سال 2 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ نکال کر آپ نے 1 کروڑ زکوٰۃ دے دی آپ کی زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے، اور ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے 2-5 لاکھ روپے رہ گئے، سال پورا ہوا اور آپ نے فوراً 2-5 لاکھ دے دیے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ مگر آپ کہیں کہ میں زکوٰۃ ایڈوانس کے بجائے میں پینڈنگ کر کے دوں گا، مثال آپ 1 کروڑ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے اور آج آپ نے کیلکولیشن کی زکوٰۃ آج ہی آپ پر فرض ہوئی اور آپ کو لگا یار 1 کروڑ روپے زکوٰۃ پر تو فرض ہو گئی ہے، اب آپ بولو کہ میں آہستہ آہستہ کماتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا، جتنا آپ لیٹ کر رہے ہیں سب گناہ ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ پینڈنگ نہیں کی جا سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب فار ایگزامپل آپ پر زکوٰۃ، آپ نے، مجھے نہیں پتا آپ نے زکوٰۃ کیلکولیشن کی ہے نہیں کی ہے، زکوٰۃ باپ داداؤں سے نہیں چلتی، زکوٰۃ کا ہر سال کیلکولیشن آپ کو کرنا چاہیے اور فریش کیلکولیشن کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بھی میری آپ سے ایڈوائز ہے، مشورہ ہے کہ آپ اپنا تمام تر جو بھی آپ کی ارننگ اور بزنس سٹیٹس ہے اس کو مفتی صاحب سے ڈسکس کر لیں ایک بار، اپنی اولاد کو ساتھ لے جائیں۔ ہم اپنی اولاد کو شریعت اور دین کے معاملے میں ساتھ رکھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اپنی اولاد کو ساتھ لے جائیں، اس کو ساتھ بٹھائیں اور پھر مفتی صاحب سے بات کر لیں۔ اب مفتی صاحب وہ کیلکولیشن کر کے دے دیں گے کہ آپ پر زکوٰۃ اتنی ہے یا اتنی نہیں ہے، آپ کو ایک اپنا میتھڈ پتہ چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی میتھڈ پہ پھر آپ اگلے سال پھر زکوٰۃ کیلکولیشن کر لیں۔ میں ایسوں کو جانتا ہوں جو ہر سال سونا وزن کرتے ہیں، گولڈ بڑھتا بھی ہے گولڈ گھٹتا بھی ہے۔ پچھلے سال ہمارے گولڈ کا ریٹ کچھ اور تھا، آج ہمارے سونے و چاندی کا ریٹ کچھ اور ہے، تو پچھلے سال کی کیلکولیشن یہ ویلڈ نہیں ہوگی، آپ کو ہر سال نئی کیلکولیشن کرنی پڑے گی اور زکوٰۃ آپ کو اپنی اس کیلکولیشن پر نکالنی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ صاحب دعوت اسلامی کے قریب آئیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کورس کر لیں آپ، جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری مال و اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، تو غافل نہ کرے تو قرآن سیکھیں، شریعت کی باتیں سیکھیں، نماز کیسے پڑھ رہی ہیں یہ سیکھیں، اور یہ سب سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے آن لائن کورس کر لیں۔ آدھا پونا گھنٹہ کلاس ہوتی ہے، آپ کے آن لائن کورسز ہو جائیں گے۔ مدرسۃ المدینہ بالیغان میں آ کر قرآن درست کر لیں، فیضان نماز کورس شروع کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو نماز درست ہو جائے گی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقت دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں ملیں گی۔ دنیا میں گناہ بہت بڑھ رہے ہیں، فتنہ بھی بہت بڑھ رہا ہے، اور ہم بعض اوقات انڈیویجول سوچتے رہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے پاس حل ہیں، نکال بھی رہی ہے، مسجد بنا کر، مدرسے بنا کر، علماء بنا کر، حافظ بنا کر، مبلغ بنا کر، مفتی بنا کر، بے پردگی ختم کر کے، میڈیا کے ذریعے جو تباہی آتی ہے تو مدنی چینل، سوشل میڈیا کے ذریعے تباہی آتی ہے تو ہمارا IT شعبہ ہے۔ یہ دعوت اسلامی اپنے طور پر جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ ایجوکیشن میں فتنہ آتا ہے تو دارالمدینہ بنا دیے، کالج کھول رہے ہیں، یونیورسٹی کھول رہے ہیں، کورسز کروا رہے ہیں، امامت کورس کروا رہے ہیں تاکہ اچھے اور عمدہ امام ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو دینے میں کامیاب ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک ممبر اور محراب سے جو اصلاح ہوتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ صرف سوچنا کہ یار کچھ ہونا چاہیے اپنے اپنے طور پر تو شاید سوچتے رہ جائیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے، آج آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں، آپ کے لیے ایک اسپیشل ارینجمنٹ کیا گیا ہے، تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ دعوت اسلامی میں آئیں۔ آپ دیکھیں آپ کہاں اپنی خدمت انجام دے سکتے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چائے اور ڈرائی فروٹ کھا پی کر صرف تبصرے کرنے سے کوئی چینجز نہیں آتی، کوئی بہتری نہیں آتی۔ آپ نے گھر بیٹھ کر بزنس اسٹیبلش نہیں کیا، اسٹیبلش ہونے کے بعد بھی گھر بیٹھ جائیں تو بزنس نہیں چلے گا۔ تو جتنا ٹائم آپ اپنے کاروبار کو دے رہے ہو، جتنا ٹائم آپ اپنی دنیا کو دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس کا آدھا ٹائم تو دین کو دیں، اپنے اسلام کو دیں، اپنے دین کو دیں، اپنی شریعت کو دیں، اپنے رب کے دین کو دیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ آج ہماری میجورٹی دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی، آپ کو پتہ ہوگا نا، آج ہماری میجورٹی دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتی، اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر۔ اس وقت ہمارا حال ہے 30-35 سال کی عمر والوں کا، آپ سوچئے کہ جو ابھی 14-15 سال کے نوجوان ہیں ان کا کیا حال ہوگا،
اور جو اب جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا 50 سال کے بعد ہماری اولاد کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ قرآن ہے؟ حالات کتنے بگڑ رہے ہیں، تعلیمی نظام میں کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اسکول یونیورسٹی کالجز کے اندر کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ 75% نشے اور اشیاء اس وقت تعلیمی اداروں میں بک رہی ہیں، ہمارے نوجوان کو نشے کا عادی بنا رہے ہیں، شرابیں بک رہی ہیں، جوا بک رہا ہے، اتنی بچیاں کواری مائیں بن رہی ہیں، اتنے بچے کچرے کے کوڑے پر پڑے ہوئے مل رہے ہیں۔ ہم اخبار پڑھتے ہوں گے، میڈیا دیکھتے ہوں گے، دیکھنے والے نیوز آتی ہوں گی، افسوس کرتے ہوں گے ابے یہ کیا ہو گیا، معاشرہ خراب ہو گیا۔ ارے تبصرہ کرنے والے، آپ نے اس معاشرے کو صحیح کرنے میں کیا کردار ادا کیا؟ صرف تبصرہ کرنے سے نہیں حاصل ہوتا، پیسے بھی میٹر کرتا ہے۔ ظاہر بات آپ بزنس کمیونٹی کو پیسہ بھی چاہیے ہوتا، آپ سے لوگ آ کے چندہ بھی مانگتے ہیں، دعوت اسلامی آ کے سے چندہ مانگتی ہے، آپ بھی کروڑوں اربوں روپے دعوت اسلامی کو دیتے ہوں گے یا دیں گے، مگر صرف پیسہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خلفائے راشدین صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان 4 میں 3 بزنس مین تھے۔ عشرہ مبشرہ میں اکثر بزنس مین تھے، امام اعظم بزنس مین تھے، غوث اعظم بزنس مین تھے، جن کا ہم نام لیتے وہ کاروبار کرتے تھے، اور چھوٹے بزنس مین نہیں تھے، وہ اپنی اپنی فیلڈ کے ٹائکون تھے، بڑا کاروبار کرتے تھے، ان کی آمدنیاں اتنی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر ہمارے سامنے وہ ہمارے امام ہیں، قرآن و حدیث کی خدمات کی ہیں۔ اگر ہم ون سائڈ ہو گئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، درخواست کرتا ہوں میں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، جو آپ کے پاس تعلیم ہے، جو آپ کے پاس تربیت ہے، جو آپ کے پاس ایک مائنڈ ہے، جو آپ کے پاس ہنر ہے، آپ کے پاس جو قابلیت ہے، اس کو اپنے رب کے دین کے لیے وقف کریں۔ عقل رب نے دی، رب کے دین کے لیے کیا خرچ کیا؟ صلاحیت رب نے دی، رب کے دین کے لیے کیا خرچ کیا؟ جان مال میں صحت، تندرستی، عافیت اللہ نے دی ہے، جان مال کو اللہ کے لیے کیا خرچ کیا؟ جو دولت ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے، اس دولت کو اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا؟ ہمارے پاس جو دولت ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اگر ان کی دولت کو دیکھا جائے تو وہ پینٹ دے رہے ہیں۔ دولت کا بھی ایک معمولی سا حصہ اپنے رب کے حضور خرچ کر کے سمجھتے کہ ہم نے بہت کچھ خرچ کر دیا۔ حقیقت تو یہ کہ مال ہے ہی اللہ کا، اگر اللہ سارے کا سارا قبول کر لے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی؟ یہ جان میرے رب کی ہے، میرا رب میری جان قبول کر لے میرے دین کے لیے، اس سے بڑھ کر میری سعادت کیا ہوگی؟ تو میری جاتے جاتے یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کی کچھ نہ کچھ انفلوئنس ہے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی فیکٹری آنر ہوگا، اپنے ملازمین کو، اپنی فیکٹری کو، اپنے اداروں کو، دکانیں ہوں گی، سب کو آپ لیڈ کریں اور سب کو لے کر تبلیغ و دین کی طرف چل پڑیں، تاکہ ہم سب مل کر اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اپنے آفیسز کو، اپنی فیکٹری کو، اپنے بزنس ایریا کو ہم گناہوں سے پاک کریں، اپنا کوئی کنٹریبیوشن ڈالو۔ ابھی جیسے گھر جا رہے تو آج تو آپ بولو گے کہ ہم دعوت اسلامی کے اجتماع میں گئے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن کر گھر آ گئے۔ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پوچھو کہ بتا آج تو نے دین کے لیے کیا کیا۔ یہ سوال اپنے لیے قائم کریں، جب بھی سونے جائیں ایک سوال خود سے ضرور کرنا کہ تو مسلمان ہے، الحمدللہ، بتا تو نے تیرے دین کے لیے کیا کیا آج، جواب جو ملے وہ آپ کا۔ تو یہ چند میں نے مدنی پھول بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب کریم، تجھے پیارے محبوب کریم کا واسطہ، سردار صاحب کا واسطہ، یا رب کریم داتا صاحب کا واسطہ، اولیاء کاملین کا واسطہ، دین سلامت رکھ، ایمان سلامت رکھ، جان سلامت رکھ، مال، عزت، آبرو، گھر بار سب سلامت رکھ، دنیا بھی اچھی کر مولا، آخرت بھی اچھی کر دے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
نے بزنس مین کو یہ تلقین کی بزنس بھی کرو اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، اپنی اولاد کو اپنے آپ کو نار جہنم سے بچاؤ۔ جو بیان سنا اللہ پاک ہمیں اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی محفل میں شرکت کرنا، ان کی باتیں سننا نہ کہ صرف دنیا کا فائدہ ہے بلکہ آخرت کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہم نے بزنس کرنا ہے۔ بزنس میں بھی مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم خود ہی حلال قرار دے دیتے ہیں، کوئی خود ہی حرام قرار دے دیتے ہیں، لیکن یہ جو شرعی معاملات ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے ہمارے سب سے اعلیٰ وکیل تو پھر مفتیان ہی ہو سکتے ہیں نا۔ ہمیں چاہیے ان سے ہم رابطہ رکھیں، کوئی بات شرعی طور پہ پوچھنی ہو تو ہم ان کے پاس خود جا سکتے ہیں۔ میں نے نیت یہ کی ہے کہ میں اپنے کاروبار کو مفتیان کرام سے ڈسکس کروں گا، جو چیزیں میں کر رہا ہوں میں ان کی اصلاح کروں گا اور دیکھوں گا کہ میرے سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، ان کو میں امپروو کروں گا۔ طبیعت خوش ہوگی سن کے، ایسے بیان ہونے چاہیے، علم میں ہمارے میں اضافہ ہو۔ مدنی ٹی وی دیکھتے ہیں ڈیلی روزانہ، اب بہت مزہ آتا ہے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک